بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشریق. یہ زیلعی نے نسب الرایہ میں اور ابن حبان نے اپنی کتاب میں اور بیہقی نے اور دارقطنی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن صبح فجر کی نماز ادا کر لی تو آپ اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر فرمانے لگے کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ پھر آپ نے یہ تکبیر پڑھی: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، جس کو ہم تکبیر تشریق بھی کہتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن صبح فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز تک اس تکبیر کو پڑھتے رہے۔ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن کہلاتا ہے۔ گویا 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دنوں میں تکبیر تشریق کی خاص تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ بہت سارے صحابہ سے یہ روایت منقول ہے۔ تکبیر تشریق کے موٹے موٹے مسائل بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ تکبیر ہر فرض اور جمعہ کی نماز کے بعد مرد، عورت، مقیم، مسافر، حج کرنے گیا ہو یا اپنے علاقے میں اپنے وطن میں موجود ہو، حج کا ارادہ نہ رکھا ہو، تنہا ہو یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو، ہر ایک پر یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ مسبوق اور لاحق یعنی جس کی 1 آدھ 2 رکعت چھوٹ گئی ہو، اس پر بھی نماز ادا کرنے کے بعد یہ تکبیر کہنا لازم اور واجب ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی یہ تکبیر پڑھنی چاہیے۔ یہ تکبیر مرد حضرات درمیانی آواز سے اور عورت آہستہ آواز سے پڑھے۔ بہت سی خواتین اور مرد حضرات یہ تکبیر نہیں پڑھتے، حالانکہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح بعض مرد حضرات آہستہ یا بہت بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بھی قابل اصلاح ہیں۔ فرض نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ تکبیر پڑھنی چاہیے۔ سلام کے فوراً بعد اگر کوئی یہ تکبیر پڑھنا بھول جائے تو اگر نماز کے خلاف کوئی کام مثلاً بات چیت نہیں کی ہے اور یاد آ گیا تو یہ تکبیر کہہ دینی چاہیے۔ ایام تشریق نماز فوت ہو جائے، چھوٹ جائے اور وہ ایام تشریق کے اندر ہی اس کی قضا کر رہا ہے تو اس قضا نماز کے بعد بھی یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔
البتہ اگر ایام تشریق سے پہلے کی کوئی نماز ان دنوں میں وہ قضا کر رہا ہے، یعنی قضا کو ادا کر رہا ہے، یا ایام تشریق کی فوت ہو گئی نماز ان دنوں کے گزر جانے کے بعد قضا کرے، تو پھر یہ تکبیر نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تکبیر خاص طور پر فرض نماز کے بعد کہنا آئی ہے اور انہی دنوں میں آئی ہے۔ اگر کسی نماز کے بعد امام یہ تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً خود تکبیر کہہ دیں، امام کے تکبیر کہنے کا انتظار نہ کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ کہنے کا حکم ہے، اور صحیح قول کے مطابق ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہی مرتبہ ادا کیا ہے۔ اور ایسے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں کے اندر انسان کو چلتے پھرتے ان تکبیر کی تسبیح پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ان دنوں کے اندر انسان کو یہ تکبیر زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ مسند احمد اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذوالحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں، لہذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان مبارک دنوں میں غیر ضروری تعلقات سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت بہت لگن اور توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ہماتن اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنا، ذکر و فکر، تسبیح، تلاوت، صدقہ، خیرات اور نیک عمل میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرنا اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اور روزوں کا بھی جہاں تک ہو سکے اہتمام کرنا چاہیے۔ عرفہ کے رات کی بھی فضیلت آئی ہے، اس رات میں بھی ہمیں تہجد اور دیگر عبادت کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔